بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے خلاف جو محاذ کھولا ہے، جو لڑائی شروع کی ہے، جو جنگ چھڑی ہے، اس جنگ کے اندر آپ کو دو تین کردار بڑے فرنٹ کے اوپر نظر آئیں گے، اور انہی کے مشورے کے اوپر، انہی کے کہنے کے اوپر، انہی کی وجہ سے ہی شہباز شریف اور اس حکومت نے عدلیہ کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ اور معزز ججز کے ساتھ جنگ چھڑی۔ وہ تین چار بڑے اہم ترین کردار ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، اور ان کا انجام آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ ان کا انجام بہت برا ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ اس سچویشن کو سمجھیں جو پاکستان کے اندر پیدا ہو چکی ہے، پاکستان کے اندر جو حالات ہو چکے ہیں، اور وہ جو کردار بے نقاب ہونے والے ہیں، جنہوں نے یہ سارا پلان کیا، جنہوں نے یہ ساری سازش تیار کی، جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، جن کے کالے کرتوت، انہوں نے اصل میں اپنی پراپرٹیز، جائیداد، اپنا سب کچھ بچانے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے، اپنی کرتوتیں بچانے کے لیے انہوں نے یہ حرکتیں کی، لیکن وہ اب اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ پاکستان کے جیسے ہی حکم آتا ہے کہ آپ 14 مئی کو الیکشن کروائیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ ڈیٹ آئی تھی کہ آپ جلدی سے جلدی اپریل کے اندر کم از کم یہ الیکشن کروا دیں۔ اپریل کے اندر انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، عید کا معاملہ آ گیا، اس کے بعد یہ آگے چلا گیا، حالانکہ یہ 30 اپریل کو ہونے تھے، انہوں نے 8 اکتوبر کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے نئی تاریخ دی، اور نئی تاریخ انہوں نے 14 مئی مقرر کر دی۔ اب جب سے دو تاریخیں آئی ہیں، دو تاریخیں آنے کے بعد سب سے فرنٹ کے اوپر آپ کو دو تین لوگ ہی نظر آئیں گے۔ ایک تو شہباز شریف ہمیشہ پیچھے بیٹھ کے ساری ڈوریاں ہلا رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے۔ شہباز شریف کو یہ ڈنڈا آیا ہوا ہے، شہباز شریف کو یہ کہا گیا ہے، حکم ملا ہوا ہے نواز شریف مریم نواز کی جانب سے کہ تم نے کسی صورت الیکشن نہیں کروانے، الیکشن کے اندر نہیں جانا، کیونکہ اگر ہم الیکشن کے اندر جاتے ہیں، اگر ہم اس وقت الیکشن کے اندر چلے جاتے ہیں تو ہمارا تو کباڑا نکل جانا ہے، ہماری تو سیاسی موت ہو جانی ہے۔ اس وجہ سے شہباز شریف تم نے ڈٹے رہنا، تم نے ہلنا نہیں ہے، تم نے ٹس سے مس نہیں ہونا، اور کسی کا حکم نہیں ماننا، کوئی عدلیہ، کوئی سپریم کورٹ، کوئی جج، کوئی چیف جسٹس، ہم نے کسی کو نہیں ماننا، سب کو کھوڈے لائن لگا کے رکھنا ہے، اور سب کا حکم اسی طرح سے تم نے اڑا دینا ہے۔ یہ شہباز شریف کو کہا گیا، شہباز شریف اس کے مطابق اس نے کام شروع کر دیا۔ تو جو مین آدمی ہے ایک تو وہ شہباز شریف ہے، کیونکہ شہباز شریف کے پاس اس ٹائم آئینی اور قانونی عہدہ ہے، وہ سرکاری عہدہ ہے۔ مریم نواز اور نواز شریف کی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ پرائیویٹ لوگ ہیں۔ آج ان کی جو حیثیت ہے وہ پرائیویٹ حیثیت ہے، وہ ایک عام شہری کی حیثیت ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ وغیرہ نہیں ہے، حالانکہ ان کو پروٹوکول وغیرہ سب کچھ ملتا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ شہباز شریف کو یہ کہا جاتا ہے، شہباز شریف کو اب پیچھے سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں۔ شہباز شریف آگے سے دو تین اور لوگوں کو لانچ کرتا ہے، جس کے اندر اسحاق ڈار، جس کے اندر رانا ثناء اللہ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اور پیپلز پارٹی کے ایک دو اور لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے۔ وہ پہ سارا آ کے پلان کرتے ہیں، ساری آ کے کیمپین کرتے ہیں، اور سارا کچھ آگے سے مینج کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو کیمپین والی سائڈ ہے وہ مریم نواز نے سنبھالی ہے۔ مریم نواز ساری ٹرینڈنگ، مریم نواز ساری کیمپین، مریم نواز ساری آڈیو ویڈیوز، مریم نواز سارا وہ پروڈکشن ہاؤس کے اندر پوری آڈیوز بنائی جاتی ہیں، وہاں سے پھر لیک کی جاتی ہیں، وہاں سے ریلیز کی جاتی ہیں، اور پورے میڈیا کے اندر اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ مریم نواز نے وہ والا سیکشن سنبھالا ہوا ہے میڈیا کا یا کیمپین کا، میلائن کرنے کا، پروپیگنڈا کرنے کا، اور باقی جو قانونی آئینی معاملات اور ہیر پھیر کرنا اور ان کو الجھانا، وہ سارا کا سارا سنبھالا ہوا ہے رانا ثناء اللہ نے، اسحاق ڈار نے، اور اعظم نذیر تارڑ نے، اور ایک دو اور جو وزیر ہیں اہم ترین، انہوں نے یہ سارا معاملہ سنبھالا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کو مارک کیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کو پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے ساری چالیں پیچھے بیٹھ کے چل رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اس بارے میں سب کچھ جانتی ہے، سپریم کورٹ کو اس بات کا پورا علم ہے۔ سپریم کورٹ اسی وجہ سے یہ جانتی ہے کہ یہ کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس وجہ سے گورنر اسٹیٹ بینک کو، اس کے علاوہ وزارت خزانہ کے سیکرٹری کو بھی بلایا گیا تاکہ ان سے ایک اپروول آ سکے، ان سے ایک ریکارڈ کے اوپر چیز آ سکے، کیونکہ جب بھی حکومت کے پاس یہ جاتے تھے حکومت آگے سے کچھ بھی نہیں کرتی تھی، اور اٹارنی جنرل بھی سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اٹارنی جنرل کو جب بھی کہا جاتا تھا کہ آپ فلاں کام کریں، آپ یہ کام کریں، آپ حکومت سے یہ لے کر آئیں، آپ حکومت سے وہ لے کر آئیں، تو اٹارنی جنرل نے بھی رکاوٹ پیدا کی۔ اس سے پہلے ایک اٹارنی جنرل فارغ ہو چکا ہے، اس نے تو یہ والا کیس لڑنے سے انکار کر دیا، اس کو پتا تھا کہ یہاں پر ہم نے توہین عدالت کرنی ہے، توہین عدالت کا پلان بنا ہوا ہے، ہم نے حکم نہیں ماننا، اور حکم نہ مان کے جو توہین عدالت یا ہم نے حکم عدولی کرنی ہے اور خلاف ورزی کرنی ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے ایک اٹارنی جنرل فارغ ہو چکا ہے، یہ دوسرا اٹارنی جنرل لگایا گیا تھا، اس نے اس پلان کے مطابق عمل درآمد کیا، کام کیا۔ تو سپریم کورٹ کس بات کا انداز ہے؟ سپریم کورٹ نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ادارہ
जो शख्स जो वज़ीर मुशीर इसमें रुकावट डालेगा, देखिए अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने चीफ़ जस्टिस और ये मौजूदा चीफ़ जस्टिस अदलिया के ख़िलाफ़, बल्कि साबिक चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी इन्होंने अब महाज खोला हुआ है और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और कैंपेन की जा रही है। अभी साकिब निसार के ऊपर इन्होंने पूरा हमला किया है, साकिब निसार के ऊपर इन्होंने अटैक किया है और शहबाज शरीफ ने खड़े होकर साकिब निसार के ऊपर हमला किया कि साकिब निसार ने किस तरह से मेरे प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए, किस तरह से मेरे पैसे लगवा दिए, मेरे अरबों रुपए डबो दिए। तो आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं था। आप काम अगर फ्री एंड फेयर करें, आप काम अगर ट्रांसपेरेंट करें, आप मनी लॉन्ड्रिंग मत करें, आप उसमें कमीशनें ना खाएं, आप उसमें किकबैक्स ना लें, आप उसमें से पैसा ना निकालें, तो आपके काम तो ऑटोमेटिकली चलेंगे। लेकिन अगर उसमें अदलिया कोई आके आपको पकड़ती है, आपसे हिसाब मांगती है, आपसे कोई एविडेंस मांगती है, आपसे कोई चीज़ मांगती है, तो आप आगे से इस तरह की बातें करेंगे। साकिब निसार ने भी इनके साथ सही किया, हर एक चीज़ का हिसाब किताब उसने मांगा, लेकिन इन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया। और नवाज़ शरीफ ने क्या किया था, नवाज़ शरीफ से सिर्फ यही मांगा था कि आप अपनी मनी ट्रेल दे दें, आप बता दें कि आपके पास लंदन फ्लैट्स का पैसा कहाँ से आया, आपके पास ये पैसा दौलत जायदाद कहाँ से आई। तो नवाज़ शरीफ ने 1 रुपये की मनी ट्रेल नहीं दी, 1 रुपये की। पूरी कौम का तो हिसाब किताब रखने को तैयार होते हैं कि हमने फ़लाना टैक्स लगाना है, इनको इनकम टैक्स लगा दो, इसके ऊपर फ़लाना टैक्स लगा दो, इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दो, इसके ऊपर GST लगा दो, इसके ऊपर ये लगा दो, इसके ऊपर ये टैक्स लगा दो, इसकी प्रॉपर्टियाँ चेक करो, इसकी जायदादें चेक करो। अपनी जब बारी आती है तो 1 रुपया दी दिखाने को तैयार होते हैं, 1 रुपये की मनी ट्रेल देने को तैयार नहीं होते। इस वजह से अदालत ने उठा के बाहर मारा। अदालत ने कहा अगर आपने मनी ट्रेल नहीं देनी तो फिर आप वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं, फिर आप घर जाएं। फिर उसको घर भेज दिया। तो अब ये जो महाज खोला हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको चुन चुन के पकड़वाना है, चुन चुन के इनको गिरफ़्तार करना है और इन सब की तौहीन अदालत के अंदर सज़ाएँ होनी है, इनके ख़िलाफ़ ताहियात नाअहलियाँ होनी है, इनको गिरफ़्तारी होनी है, इनको गिरफ़्तार करके जेलों में डालना है, क्योंकि अब इनका अंजाम करीब आने वाला है और अब इनका अंजाम आ चुका है। ये अब अंजाम को पहुंच चुके हैं, ये अब लास्ट राउंड है, ये अब आखिरी राउंड चल रहा है। इन्होंने जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ जो पंगा लिया है, जो चीफ़ जस्टिस के साथ इन्होंने जो पंगेबाजी की है, जो छेड़खानियाँ की हैं, अब उसका ये अंजाम होने वाला है। अब ये अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं और अब ये एंड होने वाला है इनका, क्योंकि ये जितना चाहते थे कि हम इसमें से अपने आप को सियासी शहीद बना लें, अपने आप को इसमें से हम इस तरह से निकल आएँ कि हमें क्यों निकाला, हमारे साथ इस तरह का सलूक क्यों किया गया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि इनको इस तरह की सज़ाएँ देनी है। इनको एक तो नाअहलियाँ ताहयात वो एक तो इनके ऊपर डालनी है, दूसरा ये कि इनको जेलों में डालना है ताकि ये बाहर इस तरह से आके कोई पेट स्यापा ना डाल सकें।